آج ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں مینوپاز اور اس سے ہونے والے سمپٹمز سے کیسے نمٹا جائے. کیپ واچنگ. Believe in yourself. السلام علیکم, میں ہوں غزل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے. آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر جو کہ ہے مینوپاز. ہر عورت اس فیز سے گزرتی ہے, لیکن اگر اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہ کیا جائے, یعنی کہ اس کے سمٹمز سے, تو پھر وہ بہت ہی ایموشنل اور سائیکولوجیکل, مینٹل, فزیکل بہت سارے پیچھے پرابلمس چھوڑ جاتی ہے. تو آج ہم اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر, آپ کے بہت سارے کویشچنس میرے پاس جمع ہو چکے ہیں جن کے ہم جوابات لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ, جو کہ ایک بہت رینون گائنیکالوجسٹ ہیں, آبسٹریٹریشن ہیں, اور ان کو بہت سالوں کا تجربہ اس فیلڈ کا. تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے سارے کویشچنس کے آنسرس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اگین ہمیں ٹائم دیا ہے. میرے پوڈ کاسٹ پر تو آپ آتی رہی ہیں, لیکن اس چینل پر جو ہے بہت سارے کویشچنس جمع ہو گئے تھے ریگارڈنگ دس ٹاپک. تو ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ مینوپاز جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کم از کم مجھے گائیڈنس کے لیے بلاتی ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں عورتوں کو میں کوئی گائیڈنس. آپ جیسی ڈاکٹر جن کو اتنا تجربہ ہے, جو ماشاء اللہ سے اتنے لوگوں کی ہیلپ کر چکی ہیں, تو اب اس پلیٹ فارم سے بھی میرے جو آڈینس کی آپ ہیلپ کریں گے تو یقیناً ان کو بہت اچھا لگے گا. اچھا, ایک کویشچن میں, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی کویشچنس میں نے جمع کر کے رکھے ہیں, آپ لوگوں نے جو بھیجتے رہے ہیں مجھے, اوبیسلی میں ان کے جوابات آپ کو نہیں دے سکی تھی, تو میں جمع کیے جا رہی تھی. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں کسی ایکسپرٹ کو ضرور بلاؤں گی جو اس ٹاپک پر بات کر سکے. تو ہم ذرا کویشچنس شروع کرتے ہیں. کسی نے, ہماری ساتھی نے بھیجا ہے کہ ان کی عمر 35 ایئرس ہے, ان کے ارریگولر پیریڈس شروع ہو گئے ہیں اور ان کو ہیوی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے سم ٹائمس پیریڈس میں. تو اور انہوں نے سنا ہے کہ مینوپاز جو ہے وہ 45 یا 48 کے بعد شروع ہوتا ہے, اور ان کی عمر کیونکہ 35 ہے, تو وہ بڑی پریشان ہو رہی ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ مینوپاز کے ہی اس میں آتا ہے, زمرے میں آتا ہے, یا کچھ اور ہے یہ؟ دیکھیے, اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. مثلاً ہمیں پتہ تو چلے یہ اینیمک تو نہیں ہے, اس کو کوئی اور ڈیزیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ریگولیرٹی ہو رہی ہے. دیکھو, ینگ ایج میں اگر ریگولیرٹی پیریڈس کی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ مینوپاز. اچھا. تو اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں کہ واقعی میں مینوپاز ہے, تو ہمیں کچھ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں ہارمونس کے. ایک سرٹن ہارمون ہوتا ہے FSH. اچھا. فالیکولر اسٹیمولیٹنگ ہارمون. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا, اگر وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ مینوپاز ہونے والا ہے یا مینوپاز ہے. لیکن 35 ایئرس ایج میں اگر ارریگولیرٹی ہے, اس کے تو کئی ریزنس ہو سکتے ہیں. دیکھیے, آپ کا مینٹل اسٹیٹس صحیح نہیں ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹ. آپ کا گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹ. یا تو آپ کبھی جیسے ہسبینڈ کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی, آپ نے اپنا شہر بدل لیا, یا آپ نے اگر کچھ کام کر رہی ہیں, ٹیچر ہیں, آپ نے اسکول بدل لیا, کچھ بھی کر لیا. اٹ از اے مینٹل. کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہارمونس ہوتے ہیں ہمارے برین سے آتے ہیں, ان کو کوئی انوائرمنٹ اگر اچھی نہیں لگتی تو وہ ذرا چینج ہوتا ہے. تو یہ ٹیمپرری فینامنا بھی ہو سکتا ہے. تو جب عورت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ان کو یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں, ضروری نہیں کہ مینوپاز ہے, کوئی اور ریزنس ہیں, سائیکولوجیکل ریزنس ہیں, انوائرمنٹل ریزنس ہیں, کئی ریزنس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم پیشنٹ کو ذرا تسلی دیتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں, لیکن ہم ہارمونل ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں کہ کہیں واقعی میں اس کو مینوپاز یا پری مینوپازل اسٹیٹ تو نہیں. تو یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے. اچھا, جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ کسی کی کوئی جاب چینج ہو گئی, کسی کے ہسبینڈ کی کوئی کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا, یا خدا نخواستہ کوئی ایسی ڈیتھ ہو گئی فیملی میں, کوئی ایسا ٹراما ہو گیا, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. یا بچوں کا ذرا لوڈ زیادہ آ گیا, پڑھ نہیں رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, بیکاز اس مینٹل اسٹیٹس. اور پھر اتنی وہ ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ پھر ہمارا جو ہائپوتھیلمس اور پیٹیوٹری سگنل دیتا ہے کہ یہ ہارمون بڑھ گیا, یہ کم ہو گیا, آپ چھپ کر کے بیٹھو جیسے یہ. تو تھوڑی عرصے کے لیے ہی ہوتا, تھوڑا اسٹیٹس پیریڈس وغیرہ ختم ہے, تھوڑا ٹھہرا, پھر جب ہو جاتے ہیں ہاں پھر تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دوائیاں دیں, اس کو پیریڈس لائیں. دیکھیں, صرف پیریڈ لانا تو بڑا آسان ہے, لیکن کیوں لائیں؟ ہمیں انوائرمنٹ چینج کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ. اچھا, تو کتنا ٹائم وہ ویٹ کریں
आपका क्या कितना टाइम, हाँ डिपेंड करता है कि उसकी मेंटल स्टेटस कितने अरसे तक सही हो जाए। सपोज यू नो ज़्यादातर से चाहे चंद छोटी लड़कियां भी हों 18-19 साल की, पीरियड स्टॉप हो जाते हैं सडनली, यहाँ से चले गए, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं उनके साथ। किसी को ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं वो कम आना शुरू होते हैं। इससे तो वेट करना चाहिए, यानी कि दवाई खाओगे आपके पीरियड्स आ जाएंगे। पीरियड आना लाजमी तो नहीं है, बिल्कुल लाजमी नहीं है। जैसे औरतें आती हैं कि इसको हर महीने पीरियड आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? अच्छा, हाँ क्यों आना चाहिए? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, रहने दो। 16 कि आप बीमार नहीं हैं तो पीरियड नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ चेकअप ज़रूर करवा लो। क्यों? हम देखते हैं प्रेग्नेंट तो नहीं है, अच्छा, चाहे मैरिड चाहे अनमैरिड, लेकिन हमें टेस्ट ज़रूर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ये कुछ नहीं है तो कहेंगे नहीं, इनको समझाना लाजमी है। लेकिन मैंने जो देखा है इतने सालों में, जाते हैं ये लोग डॉक्टर्स के पास, क्या है पीरियड्स नहीं आ रहे, टेरा ला 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 ला, ये पिल्स हैं ये खा लो और आपको हर महीने पीरियड्स आएंगे। वो पिल खाती हैं, पीरियड्स आ जाते हैं, पिल बंद करती हैं, फिर आती हैं तो पीरियड्स तो स्टॉप हो गए, मैंने पिल तो स्टार्ट ही क्यों की थी, है ना? तो ज़रूरी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, इतने सारे टॉपिक्स हैं इरेगुलर पीरियड्स के हवाले से, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हम किसी और दिन आपको ज़हमत देंगे और ज़रूर इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम फोकस कर रहे हैं मेनोपॉज पे। अच्छा, दूसरा सवाल है कि व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, क्या शुरू के साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो किसी को पता चल सके कि वो मेनोपॉज से गुजर रहा है? कह रही हैं कि कोई सिम्टम्स ऐसे हैं या मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि मुझे कोई चेंजेस ऐसे आए तो मुझे पता चले? डॉक्टर के पास तो आपको जब जाना चाहिए जब वाकई में आप कोई बीमार हैं और आपको कोई तकलीफ़ हो रही है। सिर्फ ये है कि पीरियड्स थोड़े रेगुलर हो गए हैं और नहीं आ रहे, तो चलो डॉक्टर के पास जाना, तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, मेनोपॉज के जो, सॉरी आपको इंटरप्ट करी, मेनोपॉज के जो सिम्टम्स भी आते हैं, इनके सवाल में एक ये भी है कि क्या ये कितने अरसे तक चलते हैं और ये क्या आके खुद ही इससे गुजर जाएंगे या हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास? इस पर भी मैं आ रही हूँ। ये देखिए, एक तो एज ऑफ मेनोपॉज जो हमारे मुल्क में होती है इस अराउंड 47 to 48। अच्छा, लेकिन जो और मुल्क हैं तो उसमें है 50, 52, 53, इतना भी चल जाता है। हर चीज़ जो है ना वो डाइट पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो हमारे यहाँ एज ऑफ मेनोपॉज थोड़ी कम है, तो हमें एक तो औरतों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि एज ऑफ मेनोपॉज ये होती है। लेकिन अगर उससे पहले ख़त्म हो जाते तो आप जाओ ज़रा एक किस्म की विज़िट कर लो डॉक्टर को और पूछ लो कि क्या है, डॉक्टर आपको बता देंगे। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पीरियड्स बहुत लंबे चल रहे हैं या हैवी आ रहे हैं तो भी आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जस्ट टू कन्फर्म कि कोई डिजीज़ तो नहीं है। कोई ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स भी आ जाते हैं, बंद भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे कॉमन चीज़ जो होती है, हम सोचते हैं सबसे पहले एक्सक्लूड करो प्रेगनेंसी, अच्छा, फिर आगे बढ़ो, सही, फिर और हार्मोन्स देख लो। सही। अच्छा, तीसरा सवाल है कि ये पूछना चाह रही हैं कि इनकी मदर को जब मेनोपॉज आया था तो कोई सिम्टम नहीं था, तो ये कह रही है कि क्या मैं भी यही सोचूं कि जब मेरा मेनोपॉज आएगा तो मुझे कोई सिम्टम नहीं होगा? लेकिन हो सकता है आपकी मदर भूल गई हो, अच्छा, है ना, आपकी मदर भूल गई हो। कभी कभी किसी को सिवियर सिम्टम्स होते हैं, किसी को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सिम्टम्स क्या होते हैं, सडन एक तो पता ही नहीं चलता, मेनोपॉज नहीं है, सब लगता है बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होता है हॉट फ्लशेस है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो एसी भी चल रहा हो कुछ भी हो, सडनली पसीना आएगा, उसको हम कहते हैं ठंडा ठंडा पसीना आना। और पसीना आ जाता है तो इनिशियली तो औरतें सोचती हैं क्या मसला है, गर्मी भी नहीं है, मुझे पसीना क्यों आ रहा है। लेकिन फिर ये उनकी एज मद्देनज़र रखते हुए हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है कि आया ये मेनोपॉज में तो नहीं जा रही,
بس اتنا سمپل سی چیز ہے. اور اگر امی کو نہیں ہوا تو ضروری نہیں ہے آپ کو بھی نہ ہو, یہ بالکل ضروری نہیں. اچھا ایک ہماری ساتھی ہیں جن کی ایج ہے 40 ایئرس اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے بھی پیریڈز ارریگولر ہیں, وزن بہت بڑھتا جا رہا ہے, تو کیا یہ اس کوئی سمٹم ہے پری مینوپاز کا؟ پری مینوپازل میں ہوتا ہے کہ وزن آپ کا بڑھتا ہے. آپ اپنی صحت کے حساب سے ذرا بے خبر ہو جاتی ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, ہسبینڈ اتنا دھیان نہیں دے رہا, سارا دن کام میں لگے رہے ہیں, جب بھی ٹینشن ہوتا کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتی ہیں, آپ کا وزن بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ کیئرفل ہیں, ایڈوکیٹڈ ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وزن بڑھے. اچھا, ان کی مدر 65 ایئرس کی ہیں ہماری کسی ساتھی کی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے نی میں بہت پین ہونے لگا ہے, تو کیا یہ مینوپاز جب آ جاتا ہے اس کے بعد یہ نی کا پین کامن ہے یا ان کو کوئی اور نی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نی کا ایک تو مینوپاز کی وجہ سے جب ایسٹروجن باڈی میں ختم ہو جاتے ہیں تو نی کا پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ ایسٹروجن جو ہمارے ہارمون ہوتے ہیں نا, تو یہ بونس وغیرہ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اچھا. جب مینوپاز کسی کو ارلی آ جاتا ہے تو بونس کا پرابلم ذرا جلدی ہو جاتا ہے. لیکن یونیلیٹرل اگر ایک ہی نی میں پین ہے تو اس کی تو کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف مینوپاز. اچھا ٹھیک ہے, تو گھٹنوں کا درد جو ہے وہ بہت ایک ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور ساری میں غزل ایک چیز اور ایڈ کروں کہ جیسے عورتیں اپنے آپ کو تھوڑا بہت اپنا خیال رکھا کریں کہ ایج 40 ہو گئی ہے یا کیا, ایک ریگولر آپ نے وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرا لیا. اس کے علاوہ آپ صرف ایک گولی دن میں کھائیں, ایک گولیاں ہوتی ہیں جو ہفتے میں ایک کھاتے ہیں, آپ کھاتے رہیں وٹامن ڈی کی, تو آپ کے بونس وغیرہ بڑے اسٹرانگ رہتے ہیں, چاہے آپ 80 سال کے ہو جائیں, کچھ بھی ہو, 90 کے ہو جائیں, اس لیے کہ آپ کے بونس اسٹرانگ ہوتے ہیں وائٹامن ڈی سے. اب وائٹامن ڈی آتی ہے سن لائٹ سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑی سن لائٹ ہے, بڑی وائٹامن ڈی ہوگی. ہر عورت کی وائٹامن ڈی کم ہے, اس کو دینی پڑتی ہے. میری پریکٹس میں جتنی عورتیں ہیں, میں نے کوئی 1 یا 2% دیکھیں گے کہ اس کی ایڈیکویٹ ہو, ورنہ کم ہوتی ہے. اچھا, وہ کپڑوں کے اندر سے کیا وہ ایبزارب نہیں ہوتی سن لائٹ؟ نہیں. اچھا, اور ڈپینڈ کرتا ہے نا ڈائریکٹ ریز کیسے آتی ہیں. ہمارے پاس جو ریز آتی ہیں اس کے آگے کتنی طے گندگی کی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جو سورج کی روشنی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنی انگلینڈ یا آپ کے امریکہ میں دیکھیں. انگلینڈ میں تو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ جیسے چبھ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اتنی چبھ رہی ہے, یہاں پہ ایسی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور ہے کہ کیا ہم اپنے لائف سٹائل چینجز کین ہیلپ مینیج مینوپاز سمٹمس نیچرلی؟ کیا مینوپاز کے جو سمٹمس ہیں اس کو اپنی لائف سٹائل بہتر کر کے یا کچھ ایسے نیچرلی کیا جا سکتا ہے؟ یہی ایسے جانا چاہیے. دیکھیں, ہر عورت doesn't need any HRT, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ویسے ہی مینیج کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہارمون ریپلیسمنٹ کی اس میں ہم ایسٹروجن دیتے ہیں, اس کے اپنے کمپلیکیشن ہوتے ہیں. اگر پرولانگ پیریڈ کے لیے کھاتے ہیں تو اب یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ سی بریسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اوائڈ کرتے ہیں ایسٹروجن کو خواہ دینے کے لیے. تو اگر بڑی ینگ ایج میں کسی کو ہو رہا ہے تو دینا پڑتا ہے. اس لیے ایسٹروجن آپ کے اور بھی کام آتے ہیں, جیسے ہم نے کہا ہڈیاں کمزور نہ ہو جائیں, آپ کی اسکن خراب نہ ہو جائے, آپ کو ہارٹ فلیشز ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی دیتے ہیں. لیکن آپ کی ایک ایج آ گئی ہے, آپ 50 ایئرس کی ہیں, اسکن تھوڑی بہت خراب تو ہونی ہے, آگے چل کے ویسے ہی ہونی ہے, تو HRT دینا نہیں چاہیے unless it is required. اچھا, یہ ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے مینوپاز کے سمٹمس اتنے سیویئر ہو گئے ہیں کہ میرا کہیں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے, میرے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, میرے گھر والوں سے میرے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر نے HRT کی تھیراپی سجیسٹ کی ہے, لیکن میں ڈر کے مارے وہ نہیں کرا رہی. میں نے یہی سنا ہے کہ اس کے بعد شاید کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. خطرہ تو ہوتا ہے, لیکن آپ کو یہ بیلنس کرنا ہے کہ یہ سمٹم اگر اتنے زیادہ ہیں
اگر میں تھوڑے عرصے کے لیے کھا کے دیکھوں، یہ نہیں تھوڑے عرصے کے لیے کھا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پرولانگ پیریڈ کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ اب آج کل تو شاید پہلے تو ہمیں کہتے 10 سال سے زیادہ نہیں کھاؤ، کسی کا ارلی ہو گیا 45 میں تو 55 تک کھاتے رہو۔ وہ جب HRT چھوڑتے ہیں نا تو پھر دوبارہ سے وہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان سمٹمز کا آخر کوئی ٹائم پیریڈ تو ہوگا؟ مینوپاز کے بعد کتنے ٹائم تک چلتے ہیں یہ سمٹمز؟ وہ دیکھیں نا، قدرت کی یہ بات ہے کہ اگر اللہ میاں نے ایسا پیدا کیا کہ آپ کے پاس ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، جب آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں آپ خوبصورت بھی ہوتی ہیں، ینگ بھی ہوتی ہیں، ہر چیز آپ کی اچھی ہوتی، وہ ہر چیز آہستہ آہستہ ڈھلکتی جاتی ڈیو ٹو ہارمونس۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہارمونس کی وجہ سے، اس کو تو جانا تو ہے نا کب۔ صحیح، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب عورت مینوپاز کے فیز میں آتی ہے تو اس کی ایک اٹریکشن جو ہوتی ہے نا، نسوانیت ہوتی ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور خیر لیکن یہ اٹس اے پارٹ آف دا لائف، اس کو بہت گریسفلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ تکلیف جو ان کو ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی اٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کی کیا وجہ؟ اس کی تو بیچاری کی شکل بگڑ رہی ہے، اچھا بڈھی نظر آ رہی ہے، موڈ سوئنگ کر رہے ہیں، ہر وقت ڈپریس بیٹھی ہے، تو میاں بھی اٹینشن نہیں دے گا۔ تو ان عورتوں کو چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر مجھے اپنا گھر اچھی طرح سے سنبھالنا ہے تو ذرا میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں۔ رائٹ، اچھا۔ اور دوسری بات ہسبینڈس کو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ پلیز ان کو تو ضرور بتائیں ان کا کیا فرض بنتا ہے۔ ہسبینڈ کا بھی فرض بنتا ہے کہ دیکھو بیوی کی یہ ہے، وہ اس کے موڈ سوئنگ ہے، تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم بائی پولر ہو گئی ہو، تم ٹرائی پولر ہو گئی ہے، تمہیں یہ ہو چڑچڑی ہو گئی، نہیں، اسے کہنا چاہیے نہیں ایسا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، چلو گھومنے چلتے ہیں، یہ وہ، تو اس کو فیل ہوگا نا کہ مجھے اٹینشن مل رہی، تو وہ فیلنگ کا جو سگنل ہے وہ برین میں جاتا ہے، اس سے وہ صحیح۔ بالکل، تو فیملی اور ہسبینڈ ان کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے۔ اوہ یس، ڈیفینیٹلی ان کا تو بہت ہی رول ہوتا ہے۔ اچھا، ایک خاتون بڑی ڈری ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ میرے پیریڈس ارریگولر ہو رہے ہیں، تو میں مینوپاز کے کن کن سمٹمز کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھوں؟ کوئی ضرور نہیں ہو سکتا آپ کو کوئی سمٹم ہی نہ ہو تو کسی چیز کے لیے آپ ریڈی نہ رکھو۔ آپ یہ سوچو یہ ایج ہے ہماری اور اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ، لیکن جب ہوئی نہیں ہے تو کیوں آپ اتنا ریڈی رکھ رہے ہیں اپنے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سمٹمس ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اچھا، ویسے ڈاکٹر صاحب اگر ان شارٹ اگر پوچھا جائے تو اس کے خاص سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کی سیویئرٹی کہاں تک جا سکتی ہے؟ سب سے خاص سمٹمس جو ہوتے ہیں نا، یہ ہارٹ فلشز، ہاں، اور دوسرا اریٹیبلٹی۔ اچھا، ہاں، سب سے لڑنا، چڑچڑاپن کرنا، کوئی چیز اچھی نہیں لگنا، تو یہ دیکھیں یہ تو گھر والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو تھوڑا اس کو اچھا رکھو، گھماؤ پھراؤ۔ کافی ریلکٹنٹ ہو جاتی ہیں عورتیں کہ نہیں میں تو سوتی رہتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے، بچوں کو ڈانٹنا، یہ کرنا، لیکن اگر ان کی سمجھ میں آ جائے مجھے اس وجہ سے ہو رہا ہے اور گھر والوں کا رول ہے کہ اس کو اچھا رکھیں، تو صحیح ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑے عرصے کے لیے شروع میں ہوتا ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم نان ہارمونل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، وائٹامنس تو ہم ویسے ہی دیتے ہیں، لیکن اب ہم لوگ کہتے تھے کہ ایوننگ پرم روز دو، آپ نے سنا ہوگا سب کو دو ایوننگ پرم، لیکن ایوننگ پرم روز میں بھی ایسٹروجن ہے، تو جو بھی چیز ہے نا لانگ عرصے تک نہیں کھاوے۔ تو مطلب جب اپنے ڈاکٹر سے ملیں اس مینوپاز کے سمٹمز کے حوالے سے تو آپ یہی آپشنس پوچھ سکتی ہیں، ان سے سوالات کر سکتی ہیں ڈاکٹر اس کو کہ اچھا دوسری ان کو وائٹامنس کھانے چاہیے، کیلشیم کھانے چاہیے، وائٹامن بی کمپلیکس کھانا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے وائٹامن D3۔ اچھا، ڈی کہا تھا اس کو، D3 وہ کھانا چاہیے۔ اور کیلشیم؟ ہاں، کیلشیم اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے جنرلی، اس کا تو کیلشیم وائٹامن ڈی، اس سے آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گی، آپ ایسا نہیں کہ سیڑھیاں چڑھیں گی ہاں کر کے چڑھ رہی ہیں۔ صحیح، اور کیا ملٹی وٹامنس جو ہوتے ہیں وہ ونس اے ڈے وہ بھی کھا نہیں، وہ کھائیں، وہ کیا وٹامنس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک گولی اتنی میں کتنی وائٹامنس ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ نیچرل فروٹ کھاتے ہیں، سب سے بہتر یہ ہے
کہ غزل جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں دیکھا، ایک پیالہ بھرا، ایک چیز یہ ڈالے، ایک چیز یہ ڈالے، 4-5 ملا کے اب ایک پیالہ بھر کے کھاؤ گے، اس میں آپ کے وائٹامن سارے آ جائیں اور نیچرل آ رہے ہیں، کوئی کیمیکل اس میں نہیں ملا ہوا ہے، سب سے بہترین۔ اور وہ پتہ ہے ضروری نہیں کہ مہنگے فروٹس ویجیٹیبلس کھائیں، سبزیاں جو موسمی سبزیاں ہیں کتنی سستی ہوتی ہیں، ویجیٹیبلس کھاؤ، لوگ ہوتے ہیں نا ویجیٹیبلس ان کا پیٹ اچھا نہیں لگتا، امرود کھاؤ، کینو کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، سستے بھی ملتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مہنگے ہی ملے۔ صحیح۔ اچھا یہ کوشچن بھی فیملی سے ریلیٹڈ، ایک خاتون ہے جو نے اپنے ساس کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس مینوپاز کے بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہوں، میرے موڈز بہت تیزی سے سوئنگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی میں بہت خوش ہوتی ہوں، کبھی میں اچانک اداس اور چڑچڑی ہو جاتی ہوں، میرے گھر والوں سے اور خاص طور سے میری ساس سے اب میری چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، میری ساس بھی اس پیریڈ سے گزر چکی ہوں گی، لیکن وہ مجھے ہر وقت یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو کبھی ایسے نخرے نہیں کیے جتنے تم کرتی ہو۔ اب یہاں تو ساس کو ہمارے یہاں بھیجیں تو ہم اس کو سمجھا دیں، وجہ دیکھیں ہر ایک کے سمٹم ایک جیسے تو نہیں، ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی لائف ہو سکتا ہے ساس لکی ہوں ان کے سمٹم، ہو سکتا ہے ساس کو نہیں ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ساس کو ہوئے ہوں، ڈانٹ بھی کھائی ہو اپنی ساس کی، اب نہیں بتا رہے، ہمیں کیا پتا، لیکن نخرے وخرے نہیں ہیں بیچاری کہ اس کی تو سمٹمز ہیں، تو ساس کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں آپ اس کو اگر ریلیکس کریں گی، کہیں گے کہ بیٹے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، صحیح ہو جائے گا یہ، اور اس کو اور کھانا وانا اچھا کھلاؤ، گھماؤ پھراؤ تو صحیح ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ اور ایسے میں جو ہے وہ کبھی کبھی ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مائیں یا ہماری دادیاں، انہوں نے تو کبھی ہم سے ذکر بھی نہیں کیا کہ ان کو کبھی کوئی سمٹم آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہو، لیکن وہ ایک بیچاری برداشت بھی کر رہی ہوں، یا وہ بیچاری ایک تو برداشت کرتی ہیں اور دوسرے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے پاگل ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے سر میں کیلیں لگ رہی ہیں، یہی ہوتا تھا، میرے سر میں لگتا ہے کہ کوئی کیلیں مار رہا ہے کوئی، یہ تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو کچھ ایسی سائیکولوجیکل ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی، اس کو جن آ گیا، اس کو یہ ہو گیا۔ اب ساس کہہ دے گی اپنے بیٹے کو، جاؤ تم دوسری شادی کرو، اپنا گھر سنبھالو، یہ تو ویسے ہی پاگل ہو گئی، تو یہ بھی ایک سمٹم ہے ان کا نا، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن ہر ایک کو کہتے تھے کہ اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، یہ پاگل ہو گئی، ہر ایک کو یہی کہتے، لیکن اس سے عورت گزر جاتی ہے نا، کچھ ہی ٹائم کے بعد رہتا ہوگا۔ ہاں بالکل۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر جیسے ہم ہیلدی لائف اسٹائل کی بات ہمیشہ میں پریچ کرتی ہوں، ہیلدی کھائیں، ہیلدی لائف اسٹائل، تو کچھ تو یقیناً فرق پڑے گا اگر آپ کی ایکٹیویٹیز ہیلدی ہوں گی، آپ کسی ہابی میں انوالو ہوں گی، آپ ایکسرسائز کریں گی، آپ نیند پوری کریں گی، تو سب سے بجا نیند تو اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ رات کو سوئی نہیں ہے تو صبح کیسے کام کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ آپ کی نیند پوری ہونا چاہیے، آپ کا کھانا صحیح ہونا چاہیے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایکسپینسو کھاؤ، نہیں، سمپل کھاؤ، چاہے آپ دال روٹی بھی کھاؤ، دال بھی کھاؤ تو اچھے مقدار میں کھاؤ، بیکاز وہ بھی پروٹینس ہے، لیکن صاف کھانا کھاؤ۔ ہاں صاف کھانا کھاؤ، گھر کا کھانا کھاؤ، یہ باہر کے برگر کھایا، یہ کھایا، وہ کھایا، دراصل آج کا دیکھنا آگے چل کے کہ پی سی او بھی زیادہ ہو رہا ہے، یہ ساری چینجز یہ فوڈ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے کیمیکل، چاہے وہ تیل ہو جس میں وہ تلتے ہیں، چاہے وہ ڈبل روٹی ہو جس میں ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہے خواہ میں آف دا ریکارڈ وہ بات کر رہی ہوں کہ اٹلی میں جب وہ ڈبل روٹی بناتے اس میں صرف 3 انگریڈینٹ ہوتے ہیں، بیکنگ سوڈا اور یہ آٹا اور نمک، اچھا، اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوتی، ان کا رول ہے کہ بس یہی ڈالنا ہے ہمیں، لیکن آپ کینیڈا یا انڈیا میں جاؤ گے 10 چیزیں لکھا ہوگا، یہ بھی ڈالا، یہ بھی ڈالا، یہ بھی ڈالا، یہ بھی ڈالا، تو یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، آپ کو چیک کرنا چاہیے آپ کیا کھا رہے ہیں، تو گھر کی روٹی سب سے بیسٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا اور میری آڈینس کے اتنے سارے سوالوں کے جوابات دیے، اور میں سمجھتی ہوں دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، عورت کی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، مینوپاز اگر آ جاتا ہے، یہ تو ایک میرا خیال ایک نئی بگننگ ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک اپرچونیٹی ملتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ویل بینگ کا خیال رکھیں، اپنی مینٹل اسٹیٹ کا خیال رکھیں، اور اب وہ وقت آیا ہے جو آپ اپنے آپ کو وقت دیں تاکہ آپ کی صحت بہتر رہے۔ تو آئی ہوپ آپ
اپنا خیال ضرور رکھیں گے. مجھے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کسی بھی ٹاپک پر اگر کویشچنس آپ کو بھیجنے اس طرح کی, ہم ضرور ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو انوائٹ کریں گے, اور آپ کے کویشچنس ضرور آنے چاہیے مجھے ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.